أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے. تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں. گزشتہ مجلس میں سورہ فلق کے متعلق بات پوری ہوئی تھی. سورہ ناس کے متعلق چونکہ دونوں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے اور ترجمہ بھی، اس میں سب سے پہلے نمبر پر یہ بات سمجھنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ فلق میں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، رب الفلق. آپ کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، اور پھر جن چیزوں سے بچنا ہے اس کا تذکرہ ہے. تمام مخلوقات کے شر سے، اندھیری کے شر سے جب اندھیری چھا جائے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب حسد کرے. اس کے مقابلے میں سورہ ناس میں ایک ہی سے بچنے کی دعا کرنا ہے، اور وہ ہے شیطانی وسوسوں سے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں: رب الناس جو تمام لوگوں کا پروردگار ہے، ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، اور الہ الناس جو تمام لوگوں کا معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں نقل کر کے پھر ایک سے پناہ، ایک سے بچنا ہے. ایسا کیوں؟ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سورہ فلق میں جن چیزوں سے بچنے کا ذکر ہے اس کا عموماً تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے، مخلوق کے شر سے، اندھیری کے شر سے، جادو کرنے والیوں، ٹونا ٹوٹکا، یہ سب غلط پلیتے وغیرہ کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے. یہ سب دنیا کے متعلق ہے، اور اس کے نقصانات انسان کی ذات تک رہتے ہیں. جبکہ اس صورت میں شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے، اور شیطانی وسوسہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے
اور اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے۔ کیسے، وہ بعد میں ہم سمجھیں گے، میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا۔ تو چونکہ اس میں بھی دین، شیطانی وسوسے سے دینی نقصان یہ بہت اہم ہے دنیاوی نقصانوں کے مقابلے میں، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں نقل کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مضبوط حاصل ہو جائے، اس لیے یہ 3 صفات کو نقل کیا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز سے بچنا ہوتا ہے تو آدمی اور زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ جو چیز سے بچنا ہوتا ہے جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی مضبوط ہوتی ہے، جتنی طاقتور ہوتی ہے، تو اس کا ڈیفینس اور اس کے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ تو شیطانی وسوسہ اتنا اہم ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی 1 سے زیادہ 3 صفات نقل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ہی بچا سکتے ہیں شیطان کے وسوسے سے، دوسرے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ شیطانی وسوسے سے بچا سکے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف جو بتایا، رب الناس، تمام لوگوں کا پروردگار۔ اور رب کے متعلق ہم سن چکے ہیں رب العالمین میں، الحمدللہ رب العالمین میں، وہاں رب کے متعلق میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر پالنے کی سب سے زیادہ اچھی صفت ہو کہ جو ہر چیز کو اس کے مناسب حال آہستہ آہستہ ترقی تک، کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اور میں نے اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کافی۔ تو تمام لوگوں کا پالنے والا، آپ کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب الناس کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ فاتحہ میں آیا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا۔ اور میں نے وہاں بتایا تھا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ 80,000 عالم ہے، بعضوں نے 40,000 عالم کہا ہے، اس میں سے دنیا ایک عالم ہے۔ ایسے اتنے سارے عالم کا وہ پروردگار ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے رب الناس کہ جو تمام لوگوں کا پروردگار ہے، اس لیے کہ شیطانی وسوسے کا اصلاً تعلق انسان ہے، جنات بھی ہے لیکن وہ تابع ہے، اور جنات گویا کہ شیطان کی قریب ایک جنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جنات شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں جو نیک ہے، لیکن وہ انسانوں کے تابع ہے، اصل انسان ہے۔ اس لیے باری تبارک تعالیٰ نے رب الناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو انسان میں پوری دنیا بھی شامل ہے، اگر غور کیا جائے تو۔ اسی لیے باری تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اس طریقے سے تم میری قدرت کو، میری طاقت کو، میری عظمت کو پہچان سکتے ہو، قرآن میں بہت ساری، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ اگر تمہیں میری قدرت سمجھنا ہے، میری عظمت سمجھنا ہے، میری بڑائی کو سمجھنا ہے، تو خود اپنی ذات میں غور کرو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو انسان کی اپنی ذات میں پوری دنیا ہے۔ جیسے دنیا میں کانیں ہوتی ہے جس میں سے سونا اور چاندی نکالا جاتا ہے، لوہا اور دیگر دھاتیں نکالی جاتی ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہے۔
اور اس سے بھی بڑھ کر انسان علوم و معارف کا مرکز ہے، علوم کی کان ہے، معارف اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کی اس کے اندر صلاحیتیں اتنی اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر کے بھری، اور پیدائش سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ پھر وہ اس میں سے جس طرح جیسے کوئی کان کا مالک ہو اس میں سے نکالے اور اس کو صحیح استعمال کرے، اور کوئی اس کا غلط استعمال کرے، لیکن اللہ نے دیا۔ تو اسی طرح علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے پیدائش ہی سے دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچے کو جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت رکھ دی جاتی ہے بچپن ہی سے، لیکن پھر ماحول اسے غلطی پر لے جاتا ہے۔ اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ ماحول کا اثر ہے، لیکن فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اس کی طبیعت میں اسلام کی صلاحیت پیدا فرمائی۔ اسی کو بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیار فی الجاہلیت خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ لوگ معدن ہیں، کانیں ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے، ان کے اندر صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر کے بھر دی، اخلاق حسنہ، کمالات علمیہ، کمالات عملیہ، صفات حمیدہ۔ الناس معادن، اس کے اندر کان ہے، اور ایک کان نہیں، بہت ساری کانیں، علمی کمالات کی کان، عملی کمالات کی کان، معرفت الہیہ کی کان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی صفت، اخلاق حمیدہ، صفات اچھی صفات، یہ ساری کانیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور آپ نے فرمایا جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جاہلی زمانے میں عمدہ صفات والے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور طبیعتوں میں صلاحیت اور پاکیزگی ہوتی ہے، اسلام میں آنے کے بعد اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جب اس کے اندر سمجھداری ہو، جب اس کے اندر دینی رجحان ہو، تو اس صورت میں وہ جاہلی اچھی صفات اسلام میں آنے کے بعد اور ترقی پاتی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ اگر غور کیا جائے، انسان میں نباتات کی صفت بھی ہے، درختوں کی، پھول پھلواری کی، کہ جیسے یہ بڑھتے ہیں انسان بھی بڑھتے ہیں۔ پیدائش کے وقت وہ چھوٹا تھا، اور پھر جیسے پودا چھوٹا ہوتا ہے، کمپل ہوتی ہے، کمپل میں سے پودا بنتا ہے، پودے میں سے پھر اور بڑھتا ہے، اور ترقی پا کر کے تناور درخت بنتا ہے، پھل پھول اس کے اوپر آنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے امت کے کثیر افراد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، راہگیروں کو فائدہ ہوتا ہے، سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پتیوں سے، اس کی شاخوں سے، اس کے پھل پھول سے۔ اسی طریقے سے انسان بھی بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہے، اور اس کی اچھی نشو نما ہوتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، تو یہ بھی لوگوں کے فائدہ رسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اس کے اندر صفات ہے۔ اس کے اندر درندگیت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، صحیح تربیت نہیں ہوئی، جیسے درندوں کا کام ہے پھاڑ کھانا، خون چوسنا، ظلم کرنا، غصب کرنا، لوٹ مار کرنا،
چھوٹوں کو دبانا، یہ ساری صفات بھی اس کے اندر ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے، غصب کرتا ہے۔ جب اس کے اندر قوت غضبیہ ہوتی ہے اور اس پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو ظلم، غصب، رشوت، سود خوری، نہ کسی کے حقوق دبانا، چھوٹا بڑا کچھ نہ دیکھنا، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ شہوت پورا کرنے میں وہ جانوروں کی طرح ہے کہ کھایا پیا سو گئے، اپنی شہوت پوری کی، تو اس کے اندر حیوانیت کا بھی مادہ ہے۔ اور اگر اس کی صحیح تربیت ہوئی تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ولایت و نبوت کے مقام پر پہنچنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میٹھا پانی اس کے اندر ہے، کھارا پانی اس کے اندر ہے، پہاڑ کی شکلیں اس کے اندر ہے، جنگلات کی شکلیں اس کے اندر ہے، دریا اور نالے ہیں، ساری چیزیں۔ انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا، اور واقعتاً صحیح بھی ہے، کہ اگر انسان کے اختیار میں ہدایت ہوتی، انسان کے اختیار میں ہدایت ہوتی، سب سے پہلے ہدایت پانے والے میڈیکل سائنس والے ہوتے۔ ہاں، کیونکہ ان کے سامنے پوری باڈی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، کس طرح رکھا ہے، اس کے کیا استعمالات ہیں، اس کے کیا مفید ہے، کس طرح استعمال کیا جائے۔ عجیب عجیب کڈنی ہے، یہ رگے، برین ہیمریج، صرف چھوٹی سی کنی آ گئی اور خون کی کمی ہو گئی اور آگے سپلائی نہیں ہوا، برین ہیمریج ہو گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے رگوں کا۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، اس پر سے یاد آیا، یہ بائی پاس سرجری جو آج کل ڈاکٹر لوگ، ہمارے یہاں ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کو ایک مرتبہ درد ہوا اور درد ہونے کے بعد بڑی اسپتال میں لے گئے تو ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو 3 دن کی ہم مہلت دیتے، 3 دن میں آپ اپنا نظم کر کے بائی پاس سرجری کرانے کے لیے آ جاؤ، کرنا لازمی ہے 3 دن کے اندر اندر۔ انہوں نے کہا کہ میں وہاں تو نہیں کہا، گھر آ کر کے ان کے ایک فیملی ڈاکٹر تھے، وہ فیملی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے، اور فیملی ڈاکٹر امریکہ کے سفر پر تھا، مہسانہ میں وہ فیملی ڈاکٹر ہے۔ وہ آیا، اس کو فون کیا تو فیملی ڈاکٹر، وہ MBBS ہے، فیملی ڈاکٹر MBBS ہے، اس نے ساری فائل اور سارے رپورٹس لے کر کے بلایا، سارا دیکھا اس نے سارا، اور کہا کہ کوئی بائی پاس سرجری نہیں کرانے کی، قدرت نے بہت ساری بائی پاس سرجری دے رکھی ہے، اس کو چالو کرتے آنا چاہیے، اور میں جو کہتا ہوں اتنا شروع کر دو۔ وہ MBBS ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزانہ 1 کلی لہسن کی صبح میں کھا لو، روزانہ چلنے کا معمول بنا لو، یہ 2 کام کر لو، اس کے بعد سے آج تک کوئی درد نہیں ہوا ہے، اس کے آج 6 سال ہو گئے۔ اللہ، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہ نظام رکھا ہے کہ ایک چیز تو فوراً دوسرا شروع ہو جائے، دوسرا اگر اٹکا تو تیسرا۔ وہ ڈاکٹر نے خود کہا کہ એટલી બધી રગો આપેલી છે કે ચાલુ કરતા આપણને આવડવી જોઈએ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب، اس لیے کہا کہ اگر ہدایت انسان کے اختیار میں ہوتی تو سب سے پہلے یہ میڈیکل سائنس والوں کو ہدایت مل جاتی، لیکن اللہ کے اختیار میں، اللہ نے ہدایت اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم بھی ہدایت نہ پا سکے، باوجود آپ کی دل کی خواہش اور اخیر تک آپ کہ چچا جان ایک مرتبہ میرے کان میں خالی آہستہ کلمہ پڑھ لیجیے، لیکن دنیا سے ہدایت کے بغیر گئے۔
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ سے مانگنا چاہیے. تو خیر سمجھا یہ رہا ہوں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس لیے یہاں پر گویا کہ الناس لوگ اور انسان، اس میں سارے دنیا کی ساری مخلوقات اور ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجموعہ بنایا ہے. تو اس اعتبار سے رب الناس بھی کہنا صحیح ہے. تمام لوگوں کا پروردگار، اس کی پناہ میں اور اس کی طاقت میں جا کر کے شیطان سے بچنا ہے. آگے فرمایا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ. اس لیے کہ رب اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عربی میں گھر کے مالک کو رب الدار کہا جاتا ہے، گھر کا مالک. کسی کے پاس مال ہو اس کو رب المال کہا جاتا ہے، مال والا. تو رب مال والے کے لیے بھی بولا گیا رب المال. اور خود قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اللہ کے علاوہ دوسرے پر رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی. ایک کے لیے خراب تعبیر تھی کہ تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور ایک کی تعبیر یہ دی کہ تو جیل خانے سے نجات پائے گا. اور چونکہ جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف کے پاس آئے علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب تو اپنے رب کے پاس جاوے تو میرا تذکرہ کرنا. تو یہاں رب کا بادشاہ کے پاس، یہ دونوں بادشاہ کے آدمی تھے. ایک بادشاہ کا نانبائی تھا، باورچی کا ذمہ دار تھا، اور ایک بادشاہ کے شراب پلانے کا ذمہ دار تھا. تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ ملک الناس، کہ لوگوں کا پروردگار بھی ہے اور لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. ہر پروردگار بادشاہ نہیں ہوتا. ملک الناس، کہ لوگوں کا بادشاہ کی پناہ میں میں آنا چاہتا ہوں. بادشاہ بھی بہت ہوتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اس لیے کہ بادشاہ بھی بہت ہوتے، پالنے والے بھی بہت ہوتے، لیکن معبود بہت نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے. اور 3 الفاظ لانے میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں ابو حیان علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انسان کے زندگی کے 3 زمانے اہم ہوتے ہیں. ایک بچپنا، اور بچپنے میں اس کی نظر اپنے ماں باپ کی ہی پر ہوتی ہے. بھوک لگے تو بھی، پیاس لگے تو بھی، ٹھنڈی سے بچنا ہے، گرمی سے بچنا ہے، اپنی ساری ضروریات کے لیے اس کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ ماں باپ، جو اس کی تربیت کرتے ہیں. تو بتایا گیا کہ ماں باپ کی تربیت ہے یقینی طور پر اور ضروری ہے، لیکن حقیقی تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، رب الناس. جو تمام یہ ماں باپ تو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، 1 2 یا اس سے زیادہ جو اللہ نے دیے. اب تو تربیت کرتے بھی زور آتا ہے، اس لیے اب نئے نئے ڈھنگ اور نئے نئے ڈھونگ رچنے لگتے ہیں، اور تربیت کے بہانے اپنے بوجھ کو ختم کرنا چاہتے. اللہ امت کو صحیح سمجھ دے. تو یہ تو اپنی اولاد ہی کی تربیت کرتے ہیں. انسان کو متوجہ کیا کہ رب وہ رب الناس ہے.
تمام لوگوں کی بلکہ تمام عالم کی وہ تربیت کرتا ہے، اور بڑی عجیب انداز سے تربیت کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے ماں باپ کے اصل نہ سمجھنا چاہیے، تربیت کے باب میں نگاہ تمہاری تربیت میں اللہ کے اوپر ہونی چاہیے۔ انسان تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اسے سمجھ بوجھ آتی ہے، جوانی کے قریب ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کو بھی اپنے سے بڑے کی ضرورت ہے، خاندانی اعتبار سے کہ بڑے بھائی ہے تو باپ اپنے بڑے بھائی سے صلاح مشورے کرتے ہیں، اور اللہ نے اگر اتفاق دیا ہے تو بڑے بھائی سے پوچھے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن اس میں بھی ستیہ ناز ہے کہ وہ اپنے گھر کا بڑا، میں اپنے گھر کا بڑا، کون پوچھے؟ تو یہ اس سے بھی زیادہ برادری کا بڑا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، شہر کا بڑا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، تاں کے ملک کے بڑے کی طرف کہ بادشاہ ہے، اس سے ہماری حفاظت وابستہ ہے، اس سے ہماری روزی روٹی وابستہ ہے، تو اس کی نظر کہ میرے ماں باپ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی توجہ اس بڑے کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تمام لوگوں کا بادشاہ بھی وہی، احکم الحاکمین۔ اس لیے دنیاوی بادشاہوں کی طرف توجہ اسباب کے درجے میں، لیکن حقیقی مؤثر یہ ملک الناس، اس کی طرف تمہیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ملک الناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ انسان جب اور بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس صحیح عقل آتی ہے، سوچتا ہے کہ یار یہ بادشاہ بھی تو آخر ہمارے جیسا انسان ہی ہے، اور وہ اپنی ضروریات میں بھی کسی کا محتاج ہے۔ لا محالہ وہی کہ جس کی طرف سب کی احتیاج اور سب کی ضرورتیں ہیں، وہ تنے تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ کی طرف بھی نہیں، صرف الہ الناس، جو تمام لوگوں کا، تمام مخلوقات کا معبود ہے، انسانوں کا بھی، جناتوں کا بھی، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے الہ الناس فرمایا۔ یہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرحوم کہ انسان کو ان تینوں دور میں اپنی نظر اللہ کی طرف رکھنی چاہیے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اپنی تفسیر عزیزی میں نقل کیا ہے کہ یہاں باری تعالیٰ نے رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس جو فرمایا، در حقیقت شیطان انسان کو جو وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈال کر کے جو گناہ کرواتا ہے، تین طریقوں سے۔ ایک باطل عقیدے سے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے شبہات، عجیب۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور وہ سوال کا سلسلہ شروع کرتا ہے، من خلق کذا، کہ بھئی آسمان کو کس نے پیدا کیا مثلا، وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر سوال کرتا ہے من خلق کذا، مثلا زمین کو اللہ نے، زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ اس طرح اور سوالات کرتے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، روایت میں ہے۔ اس طرح کہ بھئی ہر چیز کا ایک پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون؟ تو جب تم اس مقام پر پہنچو تو فوراً یہ کہو کہ
میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اور خیالات کو یک لخت اور فوری طور پر چھوڑ دو۔ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ مسلم شریف میں یہی روایت نقل کی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شیطان اس طرح سوال کرے کہہ دو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور اللہ نے جیسا اپنے بارے میں فرمایا اس پر میرا عقیدہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے جب اس طرح شیطان تمہیں کہے کہ اللہ کو اور تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ تو شیطان اس طرح وسوسے ڈالتا ہے باطل عقائد کے متعلق کہ یار سمجھ میں نہیں آتا کہ ادنا جنتی کو 10 گنی بڑی دنیا سے سمجھ میں نہیں آتا، تو اسی کا تو نام ایمان ہے کہ کیسے کہاں پر اللہ تعالیٰ دیں گے، کہاں بنائیں گے، کیسے دیں گے، تو اسی کا تو نام ایمان ہے۔ ایمان بالغیب ویؤمنون بالغیب، اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ اور میں نے رب العالمین کے موقع پر کہا تھا کہ یہ ہماری ظاہری نگاہوں میں یہی ایک دنیا ہے، یہی ایک عالم ہے، ایسے کتنے عالم اللہ نے پیدا کیے۔ بھئی امریکہ ابھی تلاش ہوا، ابھی دنیا کے کتنے خطے ایسے ہیں کہ جن تک ہماری نگاہ نہیں گئی۔ لوگ چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں جانے کی باتیں، ایسے کتنے عالم ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں؟ ہمارا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیطان اس طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ باطل عقیدے یہ شیطان ڈالتا ہے، عجیب عجیب طریقے۔ میں آپ کو کیا سمجھاؤں، مجھے سمجھانے میں بھی یہ کہ ایک مسلمان کے پاس صحیح بات ہونی چاہیے اور اسے اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں اپنی درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ اساتذہ میں سے ایک ساتھی آئے اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک کلک بتائی۔ اس کلک میں کیا تھا، ایک صاحب کہ 900 سال سے چادر چڑھائی جاتی ہے اور یہ 70 سال سے منع کرنے والے آ گئے۔ یہ شیطانی، بھئی 1400 سال سے کون چادر چڑھاتا ہے؟ اجمیر میں 900 سال سے چادر چڑھتی ہے اور 70 سال سے منع کرنے والے کہاں سے آئے؟ تو 1400 سال پہلے کس نے چادر چڑھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر، حضرت عمر کے، حضرت ابوبکر کے مزار کے اوپر کس نے چادر چڑھائی؟ یہ شیطان ایسے ایسے پروپیگنڈے رکھتا ہے کہ دیکھو 900 سال سے چڑھ رہی ہے اور یہ تو ابھی 70 سال سے منع کرنے والے آ گئے۔ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ باطل عقیدوں سے شیطان وسوسے ڈال کر کے انسان کو ورغلاتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ استعمال کیا کہ معبود، اس کی معبودیت کو مان لو، اور معبودیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کہا اور جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوایا وہ بالکل حق ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان۔ اب چاہے کوئی کتنے بھی وساوس پیدا کرے، کوئی کتنی بھی حرکتیں کرے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے الہ الناس کا لفظ ہے۔ شیطان وسوسے پیدا کر کے گناہ کرواتا ہے قوت غضبیہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غضب، جوش، انتقام لینے کا جذبہ، اس کو کہتے ہیں قوت غضبیہ، اور آدمی کے اندر ہوتا ہے، جوش آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ظلم، اسی کی وجہ سے غصب، کسی کا دبا لینا، غصب کا معنی چوری،
رشوت، سود، ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا، کمزوروں کو دبانا، یہ سارا قوت غضبیہ کی وجہ سے. اور شیطان ابھارتا ہے کہ میں کیوں دبوں، میں کیوں نموں، میں کیوں اس کے سامنے جھک کر کے معافی مانگنے جاؤں. یہ قوت غضبیہ ہے. سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی، بخاری میں یہ واقعہ ہے، قوت غضبیہ کے اوپر سمجھا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دو صاحب کے درمیان جھگڑا ہوا. استب رجلان، دو صاحب آپس میں بولا چالی ہوئی، جھگڑنے لگے، اور معاملہ تھوڑا تیزی پکڑ گیا، اتنا کہ ان میں سے ایک صاحب کی آواز بہت بلند ہوئی، آنکھیں سرخ ہو گئی اور رگیں پھول گئی. غصہ آتا ہے تو یہ رگیں، کسی کی یہاں بھی رگ ہوتی ہے پھول جاتی ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ کہہ لے تو اس کا یہ اثر ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بتایا کہ غصہ آیا ہے شیطان کے اثرات سے، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ پکڑ لو تو یہ غصہ ختم ہو جائے گا، قوت غضبیہ کے اوپر کنٹرول آ جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں گانڈا ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں. منافق ہوگا، یا ایک نیا نیا مسلمان ہوا ہوگا، یا اس نے اپنی عقل سے سمجھا ہوگا، یہ سب علماء نے. ورنہ صحابی اور پکے صحابی آپ کا ارشاد آ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی عقل کو دخل دیتے ہوئے کہے کہ میں گانڈا ہوں کہ یہ پڑھوں، پکے صحابی سے یہ ہو نہیں سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ قوت غضبیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت مفید ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ شیطانی اثر ہے، بری چیز ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے غصہ جس کو نہ آئے وہ گدھیڑا ہے. انسان ہی کو غصہ آئے گا، لیکن اس کا صحیح استعمال، اس کا صحیح مصرف، کہ کس جگہ کتنا غصہ کرنا ہے، کس جگہ کتنا غصہ کرنا ہے، یہ اصل میں انسان، اسی کو کہتے ہیں قوت غضبیہ پر کنٹرول. اور جس کے اندر یہ قوت غضبیہ کے اوپر کنٹرول آ گیا وہ سب سے بڑا بہادر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی پہلوان کو کشتی میں پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول پا لے. اس سے بھی کیا پتا چلا کہ غصہ شیطان کے اور شیطان پر کنٹرول پا لے، یہ حقیقی بہادر. تو قوت غضبیہ پر کنٹرول کی وجہ سے انسان کے اندر بہادری آ جاتی ہے صحیح، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بڑوں کی صحبت میں رہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کہاں پر کتنا غصہ، کہاں پر غصہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اس موقع پر اپنے آپ کو صبر اور ضبط اور حلم اور بردباری سے کام لینا ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری خیر کی وصیت قبول کرو. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، صنف نازک کے اوپر، جن کے ساتھ ہماری ایک طویل زندگی وابستہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 56 کی چھاتی یہاں ہے، اسی کے سامنے ہم اپنا سارا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. باہر نکلے تو تیل میں مکھی، نے گھر میں شیر اور چیتے کی طرح. یہ نہیں ہونا چاہیے. قوت غضبیہ کے ذریعے شیطان وساوس ڈال کر کے گناہ کرواتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ملک الناس، کیونکہ آدمی کو غصہ آئے اور اس وقت اپنے بڑے کا، اپنے بادشاہ کا تصور کر لے، بھئی میرے اوپر بھی کوئی بڑا ہے،
ایک صحابی فی الوقت یہ روایت یاد آئی اس لیے نام یاد نہیں ہے، اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا، نام یاد نہیں ہے اس لیے آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ جتنا تم کو اس پر قدرت ہے اس سے زیادہ کہیں گنا اللہ کو تم پر قدرت حاصل ہے۔ جب یہ جملہ سنا فوراً مار سے رک گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں نے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو یہی تمہارے لیے جہنم کا باعث بنتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے ماتحتوں کے اوپر، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ تھوڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دینے کی بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے اوپر جو غصہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ طالب علم استاد کے لیے محسن ہے، طالب علم استاد کے لیے محسن ہے۔ کیوں؟ یہ پڑھ لے گا، یہ استاد کی آخرت بن جائے گی۔ تو جب یہ محسن ہے تو کوئی محسن پر غصہ اور مار دھاڑ نفسانیت کے اوپر بنا پر کرے گا؟ کہ مول صاحب کو ہاتھ میں کھجلی آتی ہوگی اس لیے مارنا شروع کر دیا، نہ مول صاحب کو گھر سے چائے نہیں پلائی ہوگی اس لیے غصہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں اپنے دلوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ طلبہ ہماری حقیقی اولاد کی طرح ہم سمجھتے ہیں، جو غصہ ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، کبھی مار ہوئی تو بھی تربیت مقصود ہوتی ہے۔ تو خیر مجھے سمجھانا ہے کہ غصہ شیطانی اثر ہے، قوت غضبیہ سے گناہ کرواتا ہے۔ ابان ابن عثمان رضی اللہ، عثمان ابن عفان کے صاحبزادے، ان کی روایت ہے، انہوں نے اپنے طلباء کے سامنے سنائی روایت کہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، مع اسمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پڑھ لے تو اس کو کوئی بڑی آفت نہیں پہنچے گی۔ یہ روایت سنائی ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالی۔ ابان ابن عثمان نے جب یہ روایت سنائی اس وقت ان کو فالج تھا، لقوا تھا۔ طلبہ سمجھ گئے کہ استاذ تو بیان کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کا اس پر عمل نہیں ہے تو ہی لقوا ہوا ان کو، اور چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرہ یہ دل کا آئینہ ہے۔ ابان ابن عثمان بھی سمجھ گئے کہ طلباء کو اشکال ہے میری اس حالت پر کہ یہ روایت بیان کرتے اور خود کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے، تو کہا کہ بھائی روایت تو ایسی ہی ہے جیسے میں نے بیان کی، لیکن جس دن مجھے لقوا ہوا، فالج ہوا، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اور پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ ابو داؤد میں خود ابان ابن عثمان کہتے ہیں کہ پڑھنا اس لیے بھول گیا تھا کہ اس وقت میں غصے میں تھا۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ غصے کی وجہ سے شیطان وسوسے ڈال کر کے گناہ کرواتا ہے، اعمال چھڑواتا ہے۔ یہ گناہ کہ غصہ تھا، حدیث پڑھنا رہ گئی، خیر وہ اللہ کی ایک حکمت کہ تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی، لیکن اس میں غصے کا تو اثر ظاہر ہوا، اور غصہ شیطان کی وجہ سے۔ اعمال حسنہ کون چھڑوائے گا؟ شیطان ہی چھڑوائے گا۔ سنتیں کون چھڑوائے گا؟ شیطان ہی چھڑوائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قوت غضبیہ کے ذریعے سے، غصے کے ذریعے سے وسوسہ ڈال کر شیطان گناہ کرواتا ہے۔ اس موقع پر ملی اپنے بڑے کا
احساس، استحضار، تو یہاں اللہ کا ملک الناس، یہ دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں، سارے لوگوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اور وہ زبردست قدرت والا ہے۔ تم غصے میں آ کر کے اس کے احکام کے خلاف کرو گے، وہ بدلہ لینے پر قادر ہے۔ تم غصے میں آ کر کے لوگوں پر ظلم کرو گے، لوگوں کے ساتھ حقوق کے دبانے کا معاملہ کرو گے، وہ سارا دیکھ رہا ہے ملک الناس، اور اس کے پاس سارے پاورز ہیں۔ وہ اپنے ان طاقت کے ذریعے، اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی بادشاہت کے ذریعے اور اپنے ان پاورز کے ذریعے سے تم سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ اس لیے ملک الناس فرمایا اللہ تعالی۔ اور شیطان انسان کے دلوں میں شہوت کے راستے سے وسوسے ڈال کر گناہ کرواتا ہے، شہوت کے راستے سے۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت شہوانیہ رکھی ہے، لیکن یہ شہوت کہاں پوری کرنی، کس درجہ پوری کرنی، وہ بھی شریعت نے سکھایا ہے، احکام ہیں۔ جائز طریقے سے شہوت پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ بیویوں سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا ہے، اپنی باندیا ہے، لونڈیا ہے، ان سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا ہے، یہاں تو اپنی شہوت پوری کرنا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو ان دو جائز طریقوں کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرے گا اور شہوت کو پوری کرے گا، سن لو یہی ظلم کرنے والے اور حد سے تجاوز کرنے والے۔ شہوت، اور اس شہوت پر انسان کے اندر کنٹرول آ جانے کی وجہ سے، قوت شہوانیہ کے اندر کنٹرول آ جانے کی وجہ سے انسان عقل یعنی زیادہ عقل مند بن جاتا ہے۔ انسان کی عقل شہوت کے صحیح استعمال سے بڑھتی ہے، اور شہوت کے غلط استعمال سے انسان کی عقلیں ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا اکثر طبقہ کہ یار حافظہ ساتھ نہیں دیتا ہے، قوت حافظہ کمزور ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے اور گناہوں میں بھی بد نظری سے بچاؤ۔ دیکھو پھر قوت حافظہ کس کمال کا اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے۔ بد نظری یہ شہوت کا راستہ ہے۔ المرأة عورة اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے بلا حجاب کے، شیطان گھور کر کے دیکھتا ہے، استشرفها الشیطان، اور گھور کر کے دیکھ کر کے اس عورت کو بھی استعمال کرتا ہے غلط شہوت میں، اور انسانی صفات، انسانی شکل میں شیطانی صفات والوں کو بھی استعمال کرتا ہے غلط شہوت کے استعمال کرنے میں۔ ہاں، جن عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف نگاہیں اٹھائے گا، پھر تصورات کی دنیا میں، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کل یہ کھلونا جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اس نے تو تباہ کاری ایسی مچائی ہے کہ اللہ اس کی تباہ کاری ہر مسلمان کے اوپر واضح فرما دے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فیس بک کے اوپر کیا چل رہا ہے، ہماری جوان لڑکی فیس بک پر کیا کر رہی ہے، ہمارا جوان لڑکا فیس بک پر کیا کر رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ جانتے ہوئے بھی ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ تباہ کاری ہے، اور اسی وجہ سے
ہماری جو تہذیب ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اللہ یقیناً چونکہ اسلام ابدی دین ہے، قیامت تک رہنے والا، اس لیے اللہ یقیناً حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں ڈرنا یہ ہے کہ کہیں ہم غلط استعمالات میں آگے بڑھ جائے اور اللہ تعالی ہماری جگہ پر دوسروں کو استعمال کر لے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ قرآن کا صاف چیلنج ہے، وعدہ ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے ہم تمہارے بجائے دوسروں کو پیدا کر دیں گے اور وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہمیں احساس نہیں، ہم جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں کرتے۔ یہ بد نظری شیطان کہتا ہے، روایت میں مشکاۃ شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری شیطان کے مسموم یعنی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بد نظری شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان نے جب بھی اس تیر کو استعمال کیا ہے خطا نہیں کی۔ یہ بد نظری شہوت کے راستے سے، پھر نیند نہیں آتی چونکہ وہی تصویر سمائی ہوئی ہے، پھر کہاں سے نیند آئے گی؟ نیند کی گولیاں کتنی بھی کھاؤ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے کہ اسی میں پورا اس کا مائنڈ اور اس کے سارے اعضائے رئیسہ، انسان کے جسم میں دل اور دماغ یہ سب سے پاورفل اس کے اعضاء میں سے ہے، دماغ اور دل اسی میں ہے۔ اس کے نتائج کیا ہے؟ جوانوں کی جوانی ختم ہو رہی ہے، جوانوں کی جوانی ختم ہو رہی ہے۔ کثرت انزال، بار بار روزانہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، پیشاب میں سفید پانی نکل رہا ہے چکنا، اس کی وجہ سے ساری ہڈیاں دھل رہی ہے، اعضاء کے اندر سے چکناہٹ ختم ہو رہی ہے، جوان اپنے آپ کو شادی کے لائق نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ اس موقع پر پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی جوانی کو اس بد نظری کے نتیجے میں کھپا دیا ہے۔ جوانوں کی جوانی ختم ہو رہی ہے بد نظری کی بنیاد پر، اور اسی لیے معجون والوں کے بھاؤ بڑھ گئے ہیں کہ بھئی شادی ہے تو حکیم صاحبوں کے بھی بھاؤ بڑھ گئے کہ فلاں معجون کھاؤ نے، فلاں معجون کھاؤ نے، یہ کھاؤ نے، یہ کھاؤ نے۔ یہ جوانی کھو بیٹھے ہیں، اب جانا ہے اور اس موقع پر پہنچنا ہے تو کیا کرے؟ اب پریشان ہے، ماں باپ پریشان کہ یار ہم شادی کا کہتے ہیں، منہ سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو کیوں بولے گا، دل دے چکا ہے دوسرے کو۔ یہ بد نظری نے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر جا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کی تباہ کاریاں ہم سب اور سارے مسلمانوں کے دلوں پر واضح فرما دے، اور اس کی برائیوں کو دلوں میں ایسی بٹھا دے کہ ہم اس سے ہزاروں مائلوں دور ہو جائیں۔ ضروری ہے۔ پھر وہ آگے کے سارے مسائل جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے۔ آنکھ کا زنا غیر کو دیکھنا ہے، کان کا زنا اس کی آواز کو لذتوں کے ساتھ سننا ہے۔ ہم ذرا رک کر کے یہ عورتوں کی نظمیں بھی سننا اور لذتوں کے ساتھ، غیر محرم عورت ہیں سننا جائز نہیں ہے۔ ہاں نیٹ پر یہ نہ وہ نے، اور آڈیو ہو تو ٹھیک، ویڈیو پھر آڈیو بھی جائز نہیں ہے عورتوں کے بعد میں، یہ تو ویڈیو لے کر کے بیٹھتے ہیں۔
اللہ معاف فرمائے، امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ موبائلوں میں لے کر اور نظمیں، اچھے کلام، اچھے اشعار، لیکن چونکہ عورت کی آواز ہے اور عورت کی آواز بھی سطر ہے، غیر محرم کی آواز بھی کانوں میں اگر لذت سے پہنچ رہی ہے اور ہم اس سے لذت اٹھا رہے ہیں کہ کوئل جیسی آواز ہے یار، یہ کان کا زنا ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھیں گے، ہاتھ کا زنا شہوت سے مس کرنا ہے۔ ہماری ماں بہنیں باہر جاتی ہے، بھیڑ کے مقام پر بچ کر کے آئے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، امت کی ماں بہنوں کی اللہ تعالیٰ عفت اور عصمت کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ بسوں کی بھیڑ میں اوباش ہوتے ہیں، پھر سوری کہہ کر کے معافی بھی مانگیں گے، ذرا کوئی آنکھ بدل کر کے بات کرے گی، سوری میڈم، لیکن وہ شہوت سے چھوتے ہیں۔ ایک مستقل ایسا اوباشوں کا ہے کہ ایسے بھیڑ کے موقع پر پہنچتا ہے، بازاروں میں بھیڑ کے موقع پر، مول میں پہنچتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں بے پردہ ہو کر کے جا رہی ہیں۔ وہ نظم سنتے ہیں، بی بی فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں رہی، بڑی عکاسی بالکل آج کا نظارہ کھینچا ہے کہ گھروں میں تو چڑیل اور بھوت نے باہر پریرو اور لپسٹک نے پاؤڈر نے یہ نے سب لگا کر کے جائے۔ یہ بد نظری کے مواقع ہیں۔ شیطان ان اوبا، میں نے کہا نا کہ شیطان انسانی قالب میں شیطانی صفات والوں کو استعمال کرتا ہے، یہ شہوت کے ذریعے سے سارا آ رہا، پھر قدم اس کی طرف اٹھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں والفرج یصدقہ او یکذبہ، کہ پھر اگر شیطانی طاقت غالب رہی اس کے اوپر تو آخری نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اگر عین موقع پر اللہ نے مدد فرمائی، دستگیری فرمائی، خوف خدا دل میں بس گیا، پیچھے ہٹتا ہے، یکذبہ۔ ہاں، اور اسی شہوت کے نتائج انسان اپنے ہم جنس سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور عورت اپنی ہم جنس سے خواہش پوری کرتی ہے، اور معاشرے میں ہے اپنی ہم جنس سے خواہش کو پورا کرنا اتنا برا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اس فعل کی وجہ سے عذاب آیا، اور جیسا ان کے اندر کام تھا اللہ نے ویسا ہی سنگین عذاب دیا۔ ہاں، قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، اوپر لے جا کر کے، اور اتنا اوپر لے گئے جبرائیل کہ وہاں آسمانوں پر اس بستی کے جانوروں کی اور کتوں کی آواز آسمانوں پر سنائی دی، اور پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد پھر آسمان سے عجیب طرح کی پتھروں کی بارش، پکے پتھر، کچے بھی نہیں، اور وہ ہر ایک کو لگتے تھے، اس طرح ختم کر دیا گیا۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے اپنی ہم جنس سے خواہش دنیا میں کسی مخلوق میں نہیں تھی، حیوانوں میں بھی نہیں تھی یہ بات، اور آج اس شہوت کے زوروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں تھوڑا کھول کر کے بول رہا ہوں تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ ایڈورٹائز ہوتا ہے زنا، اور زنا کے نتائج بد سے بچنے کے لیے کانڈوم استعمال کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا رواج دیا جا رہا ہے تاکہ آگے کے مراحل پیش نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کی بنیاد پر ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جو لا علاج ہے۔
پریشان ہے، ایڈز۔ تو شیطان شہوت کی راہ سے، وسوسے سے انسان کو گناہ کرواتا ہے۔ رب الناس، کہ اللہ کی ربوبیت، اس لیے کہ انسان کو اپنے محسن کے احسانات یاد آتے ہیں تو پھر وہ محسن کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ محسن کی نافرمانی کرنے سے جھجک محسوس، یار محسن ہے میرے اور میں محسن کی نافرمانی، یار ان کے تو میرے اوپر احسان ہے، میں سب کچھ آپ کے لیے، لیکن ان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، میرے محسن ہے۔ تو اللہ تو ہم سب کا محسن ہے، پھر شہوتوں کے ذریعے سے ہم اس محسن کی نافرمانیاں کیسے کریں؟ اس لیے اللہ نے رب الناس فرمایا۔ تو شیطان جن جن طریقوں سے گناہ کروا سکتا تھا، اللہ نے رب الناس سے اس شہوت والے راستے کو بند کر دیا، ملک الناس سے غضب والے اور غصے والے راستے کو بند، اس کا استہزاء، اور الہ الناس سے عقیدے کے اعتبار سے جو گناہ میں مبتلا کرے اس کو بند کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ان تین صفات کو نقل کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آگے مزید چلیں گے چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، آگے اب حقیقت آ رہی ہے کہ شیطان کیا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شیطان کی شکل بھی بیان کروں گا، آج لکھ کر کے لایا ہوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کہ شیطان کی شکل، اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے کس طرح کے وساوس پیدا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اور وہ کس طرح لوگوں میں پیدا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ اللہ تعالی شیطان کے شر سے ہم سب کی، عالم کے سارے مسلمانوں کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔